نصیر کا آبائی خاندان مسیحی تھا اور عین التمر میں مقیم تھا۔ شام و ایران کی سرحد پر واقع یہ شہر اہم تجارتی مرکز تھا۔ خالد بن ولید نے عین التمر فتح کیا تو اب کے والد نصیر کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا۔ دستور کے مطابق وہ غلام تھا، لیکن قبول اسلام کے بعد اس کے مالک عبدالعزیز بن مروان نے آزاد کر کے موالی دوست بنا لیا۔ موسیٰ کی پیدائش عہد فاروقی 19 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی تعلیم و تربیت اسی ماحول میں ہوئی جس میں عمر بن عبدالعزیز مجدد الف اول پرورش پا رہے تھے۔ عبد المالک نے موس کو بصرہ میں خراج وصول کرنے کا افسر مقرر کیا، لیکن جلد ہی موس پر بددیانتی کا الزام لگا، تاہم آپ اپنے مربی عبدالعزیز کی سفارش پر سزا سے بچ گئے۔ عبدالعزیز نے موسیٰ پر عائد کردہ جرمانہ اپنی جیب سے ادا کیا۔ عبدالعزیز نے انہیں اپنے پاس مصر میں بلایا۔ وہ موس کی دیانت و ذہانت سے آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ انہیں عظیم کام سونپے جا سکتے، چنانچہ انہیں افریقہ کے گورنر کا منصب سونپا گیا۔ افریقہ کی گورنری موس بن نصیر اچھے جرنیل ہی نہیں، بہت اچھے منتظم بھی تھے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ مبلغ اور مصلح تھے۔ بربر قبائل کو جو مسلسل بغاوتوں کے عادی تھے اور سخت سے سخت گورنروں کے مظالم برداشت کرنے کے سبب مسلمانوں سے متنفر ہو رہے تھے، ایک ایسے ہی مصلح کی ضرورت تھی جو ان کے نظریات کی تطہیر کر سکے، اسلامی اقدار کو ان کے دلوں میں بٹھا سکے اور انہیں اسلام کے مبلغ بنا دے۔ موس بن نصیر افریقہ پہنچے تو انہوں نے قبائل میں گھل مل کر انہیں یقین دلایا کہ مسلمان کی حیثیت سے ان میں اور موس میں کوئی فرق نہیں اور وہ انہیں میں سے۔ اس نئے انداز پر بربر قبائل کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ موس کے فوجی کمانڈر طارق بن زیاد خود بربر تھے اور قوت ایمانی اور جذبہ جہاد سے ممور دل رکھتے تھے۔ طارق بن زیاد نے 7000 بربر فوج کی دینی و فوجی تربیت کر کے اسے کسی بھی بڑی مہم کے لیے تیار کیا۔ غرض بربر قبائل کو اعتماد میں لے کر انہیں متحد کر کے ان کی تربیت کر کے اور ان میں جذبہ جہاد پیدا کر کے فتح اندلس کا پہلا مرحلہ مکمل کیا گیا۔ کاؤنٹ جولین کی طرف سے اندلس پر حملہ کی دعوت ملنے پر وہ وقت آ گیا جس کا مسلمانوں کو انتظار تھا۔ راڈرک کا ظلم واضح ہو چکا تھا، اس کی بدکرداری سامنے آ گئی تھی۔ اندلس میں نہ صرف یہودی مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے تھے بلکہ گاتے قوم کے عوام بھی تنگ تھے، امراء بھی بادشاہ سے تنگ آئے بیٹھے تھے، معاشرہ ہر لحاظ سے گلسڑ گیا تھا اور ایک نئے انقلاب کا متقاضی تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے ابتدائی خطاب میں ہی مظلوم کی حمایت میں جنگ اور خدا کا پیغام پہنچانے کے جذبات ابھارے اور مجاہدین سر دھڑ کی بازی لگانے پر آمادہ ہو گئے۔ موس نے اس موقع پر نہایت محتاط طرز عمل اختیار کیا۔ پہلے کاؤنٹ جولین کی وفاداری کا امتحان کیا اور پہلا حملہ اس سے کروایا، پھر طارق بن زیاد کو 7000 مجاہدین کے ساتھ بھیجا اور 5000 بطور کمک روانہ کیے، اور جو ہی گارڈ ایسٹ کی فتح کی خبر ملی خود بھی اندلس پہنچے اور فتوحات میں حصہ لیا۔ بدقسمتی سے موس کا انجام بھی نہایت اندوناک ہوا۔ ولید بن عبد الملک نے موت سے قبل موسیٰ کو دمشق واپس پہنچنے کے احکامات دیے تھے۔ موسیٰ بن نصیر غنیمت اور زر و جواہر کے ساتھ پایا تخت واپسی کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ ولید کے مرض الموت میں مبتلا ہونے کے بعد سلیمان بن عبد الملک کی خواہش تھی کہ موسیٰ کا ورود دمشق میں ولید کی موت کے بعد اور اس کی اپنی تخت نشینی کے وقت ہو، لیکن موسیٰ بن نصیر اپنے محسن اور مربی کی خدمت میں جلد از جلد حاضر ہو کر تحفے اور تحائف اور مال غنیمت پیش کرنا چاہتا تھا، لہذا سلیمان کی خواہش کے خلاف نہایت سرعت سے پایا تخت پہنچا۔ ولید کی طرف سے موسیٰ کے بے حد عزت افزائی ہوئی۔ انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سلیمان نے تخت نشین ہونے کے بعد موسیٰ کے تمام اعزازات اور مناصب سے یکسر محروم کر دیا اور اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی۔ یہی نہیں بلکہ جب کسی صاحب اثر شخصیت کے ایما پر موسیٰ کو قید سے نکالا گیا تو سلیمان نے اس پر کئی لاکھ کا جرمانہ نافذ کر دیا۔ موسیٰ اس قدر کثیر رقم بطور جرمانہ ادا کرنے کے قابل نہ تھا۔ کہاں فاتح سپین کی حیثیت سے شاہانہ تزک و احتشام اور کہاں اب ایک تنگ دست انسان جو 2 لقموہے کا بھی محتاج ہو۔ لیمان نے ان کے بیٹے عبدالعزیز بن موس کو، جسے وہ اپنا نائب بنا کر آئے تھے، قتل کر دیا اور موس کو کچھ دیر جیل بھی کاٹنی پڑی اور اسی جیل میں ان کے بیٹے کا سر انہیں دکھایا گیا۔
جس پر اسی سالہ بزرگ منتظم و جرنیل کا تبصرہ صرف یہ تھا کہ سلیمان تو نے ایک ایسے جوان کو مارا ہے جو رات کو اللہ کی عبادت کرتا تھا اور دن کو روزہ رکھتا تھا۔ یہ صدمہ بظاہر انہوں نے صبر سے برداشت کیا، لیکن پیرانہ سالی میں ایک نیک اور باصلاحیت بیٹے کی موت ان کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوئی، اور قید سے آزاد ہونے کے بعد نہایت ہی غربت میں ان کا انتقال ہوا۔